افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ آیت نمبر 12 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور تمہارا آدھا مال ہے جو کہ چھوڑ مریں تمہاری عورتیں، اگر نہ ہو ان کی اولاد، اور اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئیں، بعد وصیت کے جو کر گئیں یا بعد قرض کے، اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے اس میں سے جو چھوڑ مرو تم، اگر نہ ہو تمہاری اولاد، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس میں سے جو کچھ کہ تم نے چھوڑا، بعد وصیت کے جو تم کر مرو یا بعد ادائیگی قرض کے۔ اور اگر وہ مرد کہ جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں، یا عورت ہو ایسی اور اس میت کے ایک بھائی یا بہن ہے تو دونوں میں ہے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب شریک ہیں ایک تہائی میں بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے، یا قرض واجب کے اوروں کا نقصان نہ کیا ہو۔ یہ حکم اللہ کا ہے اور اللہ علم والا، تحمل کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ یعنی 11ویں آیت مبارکہ کے مطابق اور اسی کا سلسلہ یہ آیت مبارکہ 12ویں آیت بھی اسی حوالے سے ہے کہ مستحقین میراث کے حصے بیان فرمائے گئے، اور آیت کے دو حصے ہیں۔ اس پہلے حصے کے اندر شوہر اور بیوی کا حصہ بیان فرمایا گیا ہے۔ شوہر اور بیوی کے حصوں کی تعیین آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں فرمائی گئی، اور بتایا گیا کہ شوہر کا حصہ کیا ہے اور اس کو مقدم کیا گیا، اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرنا مقصود ہے، کیونکہ عورت کی وفات کے بعد شوہر دوسرے گھر کا آدمی ہو جاتا ہے، اور خصوصی طور پر اس وقت کہ جب کہ عورت کا انتقال اپنے میکہ میں ہو جائے
تو مرد کے لیے اس کے اور اس کا مال، اس عورت کا مال بھی میکہ ہی میں موجود ہو، تو شوہر کے لیے اپنی مری ہوئی بیوی کے مال میں سے حصہ لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس عورت کے ورثاء شوہر کو مال دینے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے اس کا ذکر فرما دیا گیا، اس کے شوہر کا حصہ مقرر کر دیا گیا۔ فرمایا کہ فوت ہونے والی عورت نے اگر کوئی بھی اولاد نہ چھوڑی ہو تو شوہر کو بعد ادائے قرض کے، اور وصیت اگر اس نے کی ہو اور وصیت وہی 1/3، اس کی ادائیگی کے بعد مرحومہ کے کل کا نصف ملے گا، اور باقی نصف میں دوسرے ورثاء شریک ہوں گے، مثلا مرحومہ کے والدین، بھائی بہن سب قاعدے کے مطابق حصہ پائیں گے۔ ایک صورت یہ بیان فرما دی۔ دوسری صورت یہ بیان فرمائی کہ اگر مرنے والی نے کوئی اولاد بھی چھوڑی ہو، ایک ہوں یا دو ہوں یا اس سے زائد ہوں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس شوہر سے ہو یا جس کو چھوڑ کر اس نے وفات پائی ہو اس سے ہو، تو اس صورت میں موجودہ شوہر کو مرحومہ کے مال سے قرض کی ادائیگی اور وصیت کے نفاذ کے بعد کل مال کا چوتھائی ملے گا، اور بقیہ 3/4 حصے دوسرے ورثاء کو ملیں گے۔ یہ شوہر کے حصے کی تفصیل بیان کی گئی۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں سے مرنے والا شوہر ہے اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، تو ادائے قرض کے بعد اور وصیت کے نفاذ کے بعد بیوی کو مرنے والے کے کل مال کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی، خواہ اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے، تو اس صورت میں قرض کی ادائیگی اور وصیت کی ادائیگی کے بعد بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر بیوی ایک سے زائد ہے تو بھی مذکورہ تفصیل کے مطابق ایک بیوی کے حصے میں جتنی میراث آئے گی وہ سب ان بیویوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی ہر عورت کو چوتھائی اور 8واں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ سب بیویاں چوتھائی اور 8ویں حصے میں شریک ہوں گی۔ یعنی چوتھائی حصہ اس وقت ہوگا کہ جب اولاد نہیں ہوگی، اور 8واں حصہ اس وقت ملے گا کہ جب مرنے والا اولاد بھی چھوڑ کر مرے گا، تو ایک سے زیادہ عورتیں ہونے کی صورت میں وہ سب اس کے اندر شریک ہوں گی، ہر ایک کو الگ الگ حصہ یعنی 8واں یا چوتھائی حصہ الگ الگ نہیں ملے گا۔ اس آیت کے اس حصے میں ایک مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ بیوی کو مہر کی ادائیگی ہو گئی یا نہیں ہو گئی۔ اگر بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو یہ بھی دوسرے قرضوں کی طرح ہی ہوگا، اس کو بھی قرض کی طرح ہی ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ترکہ باقی بچے گا اس کو تقسیم کیا جائے گا، اور حق مہر لینے کے بعد وہ عورت بھی اپنے حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ بات نہیں کہ حق مہر ادا کرنے کے بعد اس کو اس کے شرعی حصے سے محروم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ شرعی حصہ بھی اس کا مقرر جو ہے وہ بھی اس کے مطابق اس کو دیا جائے گا۔ آیت کے دوسرے حصے میں کلالہ کی بات فرمائی گئی ہے، اور کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اولاد یا والدین میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا ہو، یعنی جب وہ فوت ہوا تو نہ اس کے والدین زندہ تھے نہ اس کی کوئی اولاد زندہ تھی، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کی تعریف یوں بیان فرمائی ہے کہ مرنے والے کے اصول اور فروع دونوں زندہ نہ ہوں، یعنی والدین اور اولاد دونوں زندہ نہ ہوں، تو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اس میں حاصل کلام میں یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت وفات پا جائے اور اس کے نہ والدین ہوں نہ دادا ہوں نہ اولاد ہو، اور اس نے ایک بھائی یا بہن ماں شریک چھوڑے ہوں، تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو 6واں حصہ ملے گا،
اور نہیں ہے تو بہن کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر ایک سے زائد ہوں، مثلا ایک بھائی ایک بہن ہو یا دو بھائی یا دو بہنیں ہوں، تو یہ سب مرنے والے کے کل مال کے تہائی حصے میں شریک ہوں گے، اور اس میں مذکر کو مؤنث سے دوہرا نہیں ملے گا۔ اس رکوع میں اور ان آیات کے اندر یہ بات واضح طور پر فرمائی گئی کہ مال کو پہلے قرض کی ادائیگی سے پہلے اس کی تجہیز و تکفیر، اس کے بعد قرض کی ادائیگی، اور قرض میں دو چیزیں فرمائی گئیں، ایک اس پر جو قرض تھا، یا دوسرا حق مہر جو اس نے اپنی بیوی یا بیویوں کو ادا نہیں کیا تھا، اس کو بھی قرض ہی فرمایا گیا۔ اور تیسری چیز فرمائی گئی وصیت، اور وصیت بھی 1/3 میں معتبر ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ حصے بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ اگر اس نے زیادہ مال کی وصیت کی تو اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرات یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، من بعد وصیت توصون بہا او دین، اس میں گو لفظ وصیت مقدم ہے، لیکن عملی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرض کے بعد رکھا ہے۔ اس میں بہت اہم بات فرمائی گئی کہ آیت میں قرض کو وصیت کی تقدیم کی وجہ یہ فرمائی گئی کہ چونکہ وہ میراث کی طرح بغیر کسی مطالبے کے دیا جاتا ہے، اور جس کو دیا جاتا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہوتا، بلکہ وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی ادائیگی کے اندر گریز کیا جاتا ہے، اور چونکہ جس کا حق ہے وہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو مقدم کیا گیا۔ لیکن فرمایا یہ گیا کہ جو ادائیگی قرض ہے اس کو ادا کرنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اس کا مطالبہ کرنے والا موجود ہے، اور وہ اپنا مطالبہ کرے گا، چونکہ اس کا قرض ہے، اس لیے وہ میت کے مال میں سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے گا۔ قرض اور وصیت اگر نہ کی گئی ہو، قرض بھی کچھ نہیں ہے اس کے اوپر، حق مہر بھی اس نے ادا کر دیا، اور مرنے والے نے اپنے مال میں کچھ وصیت بھی نہیں کی تھی، تو سارا کا سارا بچا ہوا کل مال ورثاء میں حصوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ وارث کے حق میں وصیت کرنا باطل فرمایا گیا ہے، یعنی جن کے شرعی حق شریعت نے مقرر کر دیے ہیں ان کے حق میں الگ سے وصیت نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی نے اپنے لڑکے، لڑکی، شوہر یا بیوی کے لیے یا کسی ایسے شخص کے لیے وصیت کی جس کو میراث میں بھی حصہ ملنے والا ہے، تو فرمایا گیا اس وصیت کا کچھ اعتبار نہیں ہے، بلکہ یہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی حق میراث رکھتا ہے، اس کا استحقاق ہے۔ وارثوں کو جو حصہ ملے گا اس سے زیادہ وہ مستحق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا ہے، پس کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں ہے۔ البتہ یہ فرمایا گیا کہ اگر دیگر ورثاء اجازت دے دیں تو جس وارث کے لیے وصیت کی گئی ہے اس کے حق میں وصیت نافذ کر کے باقی مال شرعی طور پر تقسیم کر دیا جائے، جس میں وارث کو بھی اپنے حصے کی میراث ملے، اور یہ استثناء احادیث کی بعض روایات کے اندر موجود ہے۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ حصے مقرر کرنے کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ حصے اپنی طرف سے مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ علم والا اور حلم والا ہے۔ پچھلی آیت کا اختتام علم والا اور حکمت والے پر ہو رہا تھا، اس آیت کا اختتام علم والا اور حلم والے پر ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے، اس لیے اللہ نے اپنے علم کے مطابق یہ حصے تمہارے فائدے کے لیے مقرر کیے ہیں، اور حلم والا یوں ہے کہ بردبار ہے، تحمل کرنے والا ہے، کہ دنیا کے اندر اگر تم نے اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کو نافذ نہ کیا تو ضروری نہیں کہ اللہ تمہیں دنیا کے اندر ہی پکڑ لے۔ اللہ حلم والا ہے، تحمل والا ہے، دنیا کے اندر اگر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی تو یہ نہ سمجھا جائے کہ آخرت میں
پکڑ نہیں ہوگی، آخرت میں بہرحال ضرور پکڑ ہوگی۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ دنیا میں بچ گیا تو آخرت میں بھی بچا رہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔